قرآن و حدیث سے صحابہ کرام کی تعریف کو دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں صحابی کی تعریف کیا ہے اور احادیث کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی صحابہ کرام کی تعریف کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو لوگوں کو اللہ کی جانب بلانے والے ہیں، وسراجا منیرا، اور ہم نے آپ کو سراج اور منیر بنایا۔ سراج بمانا سورج ہے اور منیر بمانا نور والا، یعنی قرآن کہتا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سورج بنایا، یعنی آپ کی شخصیت ایسی ہے جو سورج کی طرح چمک رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ایسی ہے جو سورج کی طرح پوری کائنات میں روشنی تقسیم فرما رہی ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج قرار دیا، اور حضور فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے اگر تم نے کسی ایک کی بھی پیروی کر لی تو تمہارا ٹھکانہ جنت ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرما دے گا، تم ہدایت یافتہ لوگوں میں تمہارا شمار ہو جائے گا۔ اب دیکھیں اس چیز کو اگر ہم توجہ کے ساتھ سنیں گے تو ہمیں بات سمجھ آئے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراج ہیں، سراج بمانا سورج ہے، اور احادیث کریمہ میں حضور نے اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، یعنی حضور کو قرآن نے سورج کہا اور حضور نے اپنے غلاموں کو ستارے کہا۔ ان دو چیزوں کو سمجھے، قرآن کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے سورج کہا اور حضور نے اپنے غلاموں کو ستارے کہا۔ اب ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھتے ہیں، اگر آپ فزکس کو پڑھیں تو اس میں یہ بات واضح موجود ہے کہ ستاروں کے اندر جو روشنی ہے وہ اس کی اپنی روشنی نہیں ہے، بلکہ ستارے کے اندر جتنی بھی روشنی موجود ہے وہ سب کے سب سورج کی روشنی ہے، یعنی ستارے کے اندر جو نور ہے اور جو چمک ہے وہ ستارے کی اپنی روشنی نہیں، بلکہ ستارہ جو ہے سورج کی بدولت چمک رہا ہے۔ ایک جملہ استعمال ہوتا ہے ریفلیکشن آف لائٹ، یعنی سورج کے عکس کی بدولت ستارے چمک رہے ہیں۔ ستارے کے اندر اپنی روشنی نہیں ہے، بلکہ ستارہ جو چمک رہا وہ سورج کی بدولت چمک رہا ہے۔ اب اگر کوئی ستارے کی روشنی میں نقص نکالے گا، ستارے کے بارے میں کوئی زبان دراز کرے گا یا ستارے کی روشنی کے بارے میں کہے گا کہ اس کے اندر جو چمک ہے اس میں کچھ نہ کچھ نقص ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ خرابی ہے، تو وہ جو نقص نکال رہا ہے وہ ستارے کے بارے میں نقص نکال رہا ہے، سورج کی روشنی کے بارے میں نقص نکال رہا ہے، یقیناً سورج کی روشنی کے بارے میں نقص نکال رہے ہیں، کیونکہ ستارے کے اندر جو چمک ہے وہ سورج کی چمک ہے۔ اگر کوئی ستارے کی روشنی پر انگلی اٹھائے گا تو وہ حقیقت میں سورج کی برائی کر رہا ہوگا، کیونکہ ستارے کے اندر اپنی روشنی موجود رہی۔ تو اسی طرح صحابہ کرام کی ذات پر جو بھی انگلی اٹھاتا ہے وہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر شک کرنے والا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر نقص نکالنے والا ہے۔ اسی طرح بہت سارے ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جن کے نزدیک معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اب سارے کے سارے صحابہ معاذ اللہ اسلام سے پھر گئے۔ رجال کشی یہ رافضیوں کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صرف 3 لوگ اسلام پر قائم تھے، باقی معاذ اللہ سارے کے سارے اسلام سے پھر گئے تھے۔ یعنی ان لوگوں کی اتنی بدبختی کہ انہوں نے حضرت ابو بکر کے ایمان کا بھی انکار کر دیا، حضرت عمر فاروق کے ایمان کا بھی انکار کر دیا، حضرت عثمان غنی کے ایمان کا بھی انکار کر دیا۔ اگر یہ ایمان کے قائل ہوئے تو صرف اور صرف مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے قائل ہوئے، جبکہ یہ ان کا اعتراض بالکل بیکار ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اگر تم ان کی طرح، تمام مفسرین کو دیکھیں سب نے لکھا کن کی طرح، صحابہ کرام کی طرح، حضرت ابو بکر کی طرح، حضرت عمر فاروق کی طرح، حضرت عثمان غنی کی طرح، مولا علی کی طرح، حضرت حسنین کریمین کی طرح، تو فرمایا فَإِنْ آمَنُوا اگر تم ایمان لاؤ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ کن کی طرح، صحابہ کرام کی طرح، تو اللہ فرماتا پھر کیا ہوگا، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم زندگی میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ تمہیں دونوں جہان کی کامیابی عطا فرما دے گا اگر تم صحابہ کرام کی طرح ایمان لاؤ گے، جن کے ایمان کی مثال اللہ دے، جن کے ایمان کی گواہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی فہرست میں شمار کرے، اور یہ کچھ بدبخت کہے کہ یہ ایمان سے پھر گئے تھے، تو ہم یہ کہیں گے کہ تم تو کافر ہو سکتے ہو، صحابہ ایمان سے 1 انچ بھی نہیں پھر سکتے۔
تمہارا ایمان تم سے جدا ہو سکتا ہے، مگر جس کے بارے میں حضور فرما دے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، جن کے بارے میں حضور جنت کی بشارت دے دے تو کائنات ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، وہ ایک انچ بھی ایمان سے نہیں پھر سکتے، کیونکہ اللہ فرماتا فَإِنْ آمَنُوا، اے میرے غلام، اے میرے بندو، اے کائنات میں زندہ رہنے والوں، اگر تم میرے غلاموں کی طرح، میرے ان بندوں کی طرح جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی، اگر تم ان کی طرح ایمان لاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ فقد اہتدوا، تو تمہیں میں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماؤں گا، آخرت میں بھی کامیابی عطا فرماؤں گا۔ تو یہ صحابہ کرام کی ایمان کی گواہی ہے، اور یہ صحابہ کرام کے ایمان کا معیار ہے۔ آج کسی کا کوئی استاد اپنے شاگرد کو ہونہار کہہ دے تو دنیا اس پر واہ واہ کرتی ہے کہ یار کتنا یہ ذہین شخص ہے، کتنا قابل ہونہار شخص ہے کہ اس کا استاد بھی اس کے علم کی گواہی دیتا ہے، اس کی قابلیت کی گواہی دیتا ہے۔ تو اب سوچے صحابہ کرام کا ایمان کتنا اعلیٰ ہے، جن کے ایمان کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مجید میں دیتا ہے اور فرماتا ہے میرے بندو ان کی طرح ایمان لاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔